اب ورکنگ میموری سے ہے اس والے پیراگراف میں. اس کے پہلے جو انٹروڈکٹیو پیراگراف ہے اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو فری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کا ایک فنکشن یہ کہ یہ ایلیبوریشن آف دا تھاٹس کرتے ہیں, یعنی کہ ڈیٹیل میں جانا, ڈپتھ آف دا تھاٹس میں جانا اور اس کی تھیم میں, خلاصے میں, تاکہ ان کو مطلب سمپلی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تھاٹس کی سمجھ میں آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ لیبیکٹومائز, جس کی لیبیکٹومی ہو جاتی ہے یا لوبوٹومی, جو ہم نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے, اس اینیمل کے لیے وہ بھی اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ چھوٹی اسمال اماؤنٹ آف انفارمیشن جو ہوتی ہے نا چھوٹی ٹائم کے لیے ٹیمپرری اپنی ذہن میں رکھ سکے, وہ فیل ہو جاتے ہیں شارٹ ٹائم میموری کے لیے سے ہے. اسی لیے اس شارٹ ٹائم میموری کے کیا کہتے ہیں, ورکنگ میموری سے ہے, سمپلی ورکنگ میموری. اب دا ایبلٹی, اب ہم انسان کی فری فرنٹل کارٹیکس کی وہ ایبلٹی کہ وہ چھوٹی مقدار میں کچھ انفارمیشن اپنی مائنڈ میں رکھ سکے اور جس ٹائم اس کی ضرورت ہو تو اس ٹائم ریکال کر سکتے, یا ہم اس لیے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق کچھ انفارمیشن اپنے ذہن میں سٹور کرنا. اس ٹائپ کی میموری کو کیا کہتے ہیں, ورکنگ میموری. اور یہ کیا ہوتی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری مینٹل اٹینشن پر کہ جتنا ہم ایک بات کو زیادہ اٹینشن دیں گے تو اتنا ہی وہ ہماری ورکنگ میموری سے لانگ ٹرم میموری میں پھر جائے گا. صحیح ہو گیا. اب پھر کہتے ہیں کہ نا کہ ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کو ٹیمپریری میموری کی ڈفرینٹ چیزوں کے لیے نا الگ الگ رکھا گیا ہے, مطلب اس کو فردر ڈویژن کیا گیا ہے. ایک جگہ پر اسٹورنگ شیپ اور فارم آف دا آبجیکٹ اسٹور کیا جاتے ہیں, پارٹس آف دا باڈی الگ, اور اسٹورنگ موومنٹ مطلب موومنٹس کی جو اسٹور ہوتی ہے واکنگ رننگ وغیرہ کے, وہ الگ جگہ میں رکھ دی جاتی ہے. صحیح ہو گیا. تو جب فری فرنٹل کارٹیکس ڈیمیج ہو تو ہمارا یہ ورکنگ میموری بھی لاس ہو جائے گی. اب آگے اس کی سگنیفیکینس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے تو کہتے ہیں نا کہ ورکنگ میموری ہمیں کس کس کام آتی ہے. ایک پروگنوسٹیکیٹ, پیشگوئی کے بارے میں, ہم جو سجیشن ڈفرینٹ دیتے ہیں یہ ہے اس کے بارے میں. پلان آف دا فیوچر, مطلب فیوچر کے لیے ہم جو پلاننگ کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم, جس طرح کی جب بندہ رات کو سوتے ہے وہ کہتے ہیں کہ کل جو ہوگا میں یہ چیپٹر کروں گا, اتنے تک کروں گا, دوسری سبجیکٹ میں یہ ٹاپک کروں گا, اس کے طرف اشارہ ہے. دوسرا کہتے ہیں نا کہ ڈیلے ایکشن ٹو میئر انکمنگ سینسری انفارمیشنز. اب جو سینسری انفارمیشن آ گئی ہمارے سیریبرل کارٹیکس میں, اس کو ایک ڈیلے دے دیتے ہیں تاکہ اس کو جج کرے, اس کو سمجھے پہلے سے ہے کہ یہ کتنی انفارمیشن آ گئی ہے, اس کی انالیسز ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ اپنا رسپانس باڈی کو دینا چاہیے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ موٹر ایکشن پھر دیتے ہیں, سینسری انفارمیشن تو آ گئی, اس کو لیے ڈیلے ایکشن, اس کے ایکشن کے لیے ٹائم دیا گیا. اب جب موٹر رسپانس دیں گے تو موٹر ایکشن کو جانے سے پہلے اس کو بھی جج کرتے ہیں کہ یہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری جو ڈفرینٹ کمپلیکیٹڈ پرابلمز ہوتی ہے, لائک نومیریکلز ہوتی ہے, میتھمیٹیکل لاجیکل کوسچنز ہو گئی, لیگل فلاسفیکل پرابلمز وغیرہ کے لیے. صحیح ہے. پھر آگے بات کیا ڈائگنوسس آف ریئر ڈیزیز میں بھی یہ کام آتے ہیں. اور دوسری بات, ہم جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا وہ کیا ہو ہمارے اخلاقی دائرے میں اندر ہو, مورل لاز کو فالو کرتی ہوئی, ان چیزوں میں کیا تھے ہمارا ورکنگ میموری کام آتے ہیں. اب فنکشن آف دا برین ان کمیونیکیشن. صحیح ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایریا جو اگین ورنکیز ایریا ہوگا. یہ کیا ہے, یہ ویژول کارٹیکس ہے, یہ ہمارا آڈیٹری کارٹیکس ہے. یہ جو ہوتا ہے نا یہ ویژول پروسیسنگ آف دا ورڈز ایریا ہے. یہ ورنکیز ایریا ہے. یہ بروکا ایریا ہے جو کہ موٹر اسپیچ ایریا ہے. اور یہ ہمارے موٹر کارٹیکس ہے, سینٹرل سرکس سے آگے. اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اینیملس. کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ اس ورنکیز ایریا کو آؤٹ پٹس آتے ہیں. کہاں سے؟ ایک ایئر سے آؤٹ پٹ آتی ہے. ایئر سے آڈیٹری پاتھ وے کے ذریعے آتی ہے. آڈیٹری پاتھ وے کے ذریعے آ جاتے ہیں. کہاں پر؟ اس آڈیٹری کارٹیکس میں سے ہے جو کہ پرائمری بھی ہے سیکنڈری بھی ہے. پھر اس سے یہ جائے گا کہاں پر؟ ورنکیز ایریا کو. یہاں سے پھر جاتے ہیں کہاں پر؟ اس ورنکیز ایریا کو. ورنکیز ایریا کا فنکشن کیا تھا؟ یہ میک کمپلیٹ میننگز آف ورڈز, سلیکٹ ورڈز. یہ ورڈز کو سلیکٹ بھی کرتے تھے اور اس کو سیکوینس میں ارینج بھی کرتے تھے. اس کو سمپلی لینگویج کمپریہنشن ایریا بولتا تھا. صحیح ہے. اور پھر اس سے جاتے ہیں کہاں پر؟ آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ کہاں جائے گا وہ پھر ہم بعد میں بتاتے ہیں. دوسری جو ہوتے ہیں نا اس کی آئیز سے آتے ہیں. وہ آئیز سے تھرو دا اپٹک پاتھ وے آتی تھی. کہاں پر؟ ایک پہلے اس ایریا کو آتی تھی جو کہ ویژول پروسیسنگ آف ورڈز ایریا ہے. پھر اس سے آتی تھی ورنکیز ایریا پر, اور ورنکیز ایریا اس سے کیا نکالتے تھے؟ میننگز نکالتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ دے گا موٹر اسپیچ ایریا کو جس کو بروکا ایریا کہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ورنکیز اور بروکا ایریا دونوں جو ہوتے ہیں ڈومیننٹ ہیمسفیئر میں مور ڈیولپڈ ہوتے ہیں. مینس 95% فیمیل میں یہ لیفٹ ہیمسفیئرز میں ہوں گے.
اب کیا ہے آگے، اگر اس جو آڈیٹری ایریا ہے نا اس کا ڈیمیج ہو جائے ہمارے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، بندہ پھر وہ جو چیز وہ سنتا ہے نا، سننے کی وہ اس کے ساتھ وہ کمپریہنس موٹر ایریا کو یہاں پر نہیں آئے گا. جب موٹر ایریا کو نہیں آئے گا تو جو چیز وہ سننے کے تھرو ایڈیشن کے تھرو آتے ہیں، آڈیٹری پاتھ وے کے تھرو آتے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اس سے وہ میننگز نہیں بتا سکے گا. وہ تو سن تو سکے گا کیونکہ آڈیٹری پاتھ وے تو اور ایریاز کو بھی جاتا ہے، لیکن کیا ہوگا، تو اس کو پھر کہتے ہیں آڈیٹری ریسیپٹیو ایپیزیا یا ورلڈ ڈیفنس. صحیح ہو گیا. اب اگر کسی بندی کا کیا ہو جائے کہ ویژول ایسوسیشن ایریا جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے. اب ویژول ایسوسیشن ایریا جو ہوتا تھا نا وہ اس آڈیٹری ایریا کے ارد گرد تھا. صحیح ہے، سوری، آڈیٹری ایسوسیشن ایریا اس آڈیٹری ایریا کے ارد گرد تھا، ویژول ایسوسیشن ایریا ویژول کے ارد گرد تھا. اگر ویژول ایسوسیشن ایریا ڈیمیج ہو جائے پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ یہ اس کو پھر ہم کہیں گے ویژول ریسیپٹیو ایپیزیا یا ورڈ بلائنڈنس. اس میں بندہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈز ہے، وہ ریڈ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتا. تو اب یہ سینسری اسپیکٹ آف کمیونیکیشن ہو گئی. اب آؤٹ پٹ پر آ جاتے ہیں. صحیح ہے، تو آؤٹ پٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ موٹر ایریا کو دیتے ہیں. اس بروکاز ایریا کو دونوں کنڈیشن میں کیا ہوگا، یہ اس موٹر ایریا کو آئے گا. اور موٹر ایریا میں کیا تھا، موٹر ہومنکولس تھا. تو موٹر ہومنکولس میں یہ اس نیورونز کو سپلائی کریں گے جو کہ ہمارے فیشل ریجن کو ہو، جو کہ جائیں گے ہمارے جو ووکلائزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، یعنی کہ لیرنگس پیرنگس کے ہو گئے، ٹنگ کے مسلز ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ ریسپیریٹری مسلز بھی انوالو ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے دو ٹرمز ڈسکس کیے، ورنکیز ایفیشیا اینڈ گلوبل ایفیشیا. جب ہمارے اس ورنکیز ایریا کو ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ سن سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، ریڈنگ کر سکتا ہے، لیکن اس سے میننگز نہیں نکل سکتا، اسے سمجھ نہیں آتا. صحیح ہے، اس کو بولتے ہیں ورنکیز ایفیشیا. اور جب یہ ظاہری بات ہے ڈومیننٹ ہیمسفیئر میں ڈیمیج ہو جائے. صحیح ہو گیا. لیکن جب اس کو کیا بولتے ہیں ورنکیز ایفیشیا. اب گلوبل ایفیشیا کیا ہے کہ جب اس بروکاز ایریا کے ساتھ ساتھ یہ بیکورڈ جا کر یہاں پر جو اینگولر گائرس ہے یہ والا ایریا یہ ڈیمیج ہو جائے، یا یہ انفیریئرلی آ کر لوور ایریا آف ٹیمپورل میں آڈیٹری ایریا اس کے ساتھ ڈیمیج ہو جائے، یا اس لیٹرل سرکس کے ساتھ یہ اوپر چلا جائے، وہاں پر سینسری ایریا پریزنٹ رہتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جائے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر بندی کا بہت سارے ایبیلیٹیز لاسٹ ہو جاتی ہے. ویژول ایبیلیٹی بھی لاس ہو جاتی ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، ایڈیشن میں بھی کمی آ جاتی ہے، جو سننے کی ہیئرنگ ہے. صحیح ہے، تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، گلوبل ایفیشیا کہتے ہیں. ورنکیز اور گلوبل میں صرف یہی فرق ہے. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ موٹر اسپیکٹ آف کمیونیکیشن. تو موٹر اسپیکٹ آف کمیونیکیشن میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کو ان پٹ آ گیا، اب یہ جائے گا موٹر ایریا میں. لیکن موٹر ایریا پھر دو فنکشن پرفارم کریں گے. ایک، موٹر ایریا کے اندر جو انٹر نیورون ہو گئے وہ کیا کریں گے، جو تھاٹس مائنڈ، جو چیز ہم بولنا چاہ رہے ہیں اس کا پہلے مائنڈ میں ایک میپ بن جائے گا. صحیح ہے، کس طرح میپ بن جائے گا کہ پہلے ورڈز کو سلیکٹ کیے جائیں گے کہ کس طرح میں بولوں گا کون کون سے ورڈ، پھر اس کو سیکوینس دیا جائے گا کہ پہلے کون کون سا ورڈ آتا ہے. صحیح ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ بھی ورنکیز ایریا کا ہوتا ہے. تو اگر کسی بندے کو ورنکیز ایفیشیا ہو یا گلوبل ایفیشیا ہو تو وہ یہ بھی نہیں بنا سکے گا، فارمیشن آف تھاٹس ان مائنڈ جو کہتے ہیں. ایک بات اس میں یہ کی گئی ہے. دوسری بات پھر ووکلائزیشن کی، جس مسلس کو یہ موٹر نیورون سپلائی کریں گے. اب جو اسپیچ مسلز ہیں تو اس مسلس کو یہ بھی کیا ہے، ایک اسکل موٹر پیٹرن میں جائیں گے. کہاں پر، لیرنگس کو، لپس کو، ماؤتھ کو، ریسپیریٹری مسلس کو. اسکل موٹر پیٹرن کا مطلب کیا ہے کہ کچھ وائسز کو ہم رائز کرتے ہیں، کچھ کو لو کر دیتے ہیں، اس کی پچ کو، اس کی انٹینسٹی، ان سب کو. تو یہ فنکشن کون کرتا ہے، یہ اصل میں یہ بروکا ایریا کرتا ہے. تو اگر بروکا ایریا کو ڈیمیج ہو جائے پھر اس کو کیا کہتے ہیں، موٹر ایفیشیا. کیا کہتے ہیں، موٹر ایفیشیا. اور یہ بھی ڈومیننٹ ہیمسفیئر میں جو ہے ڈیولپڈ ہوتے ہیں. تو ڈومیننٹ ہیمسفیئر میں اس کے ڈیمیج سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب آگے کیا ہے، اب آگے آرٹیکولیشن کا فیکٹر ہے. اب اس بروکا ایریا نے بھی موٹر ایریا کو دے دیا. اس موٹر ایریا میں یہ کیا کرے گا، جو کہ ہمارے لیرنگس کے مسلز ہوں گے وغیرہ ان کو کیا کریں گے، یہ ایکٹیو مسلز کے جو نیورونز ہوں گے اس کو یہ ایکٹیویٹ کریں گے. پھر یہ نیچے جائیں گے، کہاں پر، جب نیچے یہ جائیں گے کارٹیکو بلبر ٹریکٹ کے تھرو. پھر کیا ہوگا کہ وہاں سے سیریبیلم اور بیزل گینگلیا بھی اس میں کچھ انفارمیشن ایڈ بھی کریں گے، کچھ ریموو بھی کریں گے، کیونکہ ان کا فنکشن کیا تھا کہ جو ارریگولر ان امپورٹنٹ موٹر ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو ریموو کر دیتے تھے، اور جو امپورٹنٹس ہوتے تھے اس کے لیے اس میں جو کمی ہوتی تھی اس کو ایڈ کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد یہ جائے گا کہاں پر، ہمارے لپس وغیرہ کے مسل کو، اور ان کو کے ساتھ ہم ورڈنگ پروڈیوس کرنا اسٹارٹ کریں گے ان مسل کے موومنٹس کے ساتھ. اب ایک اور امپورٹنٹ کہ یہ جو کنیکشن ہے بٹوین دا ورنکیز ایریا اور بروکا ایریا سے ہے، اس کو بولتے ہیں آرٹیکویٹ فیسیکولس. سے ہے، یہ جو فائبرز ہوں گے، نرو فائبرز ہوں گے، ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے. اب آخر میں سمری میں کیا کہتے ہیں، سمری میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان پٹ آ جاتا ہے. ان پٹ دونوں ویژول اور آڈیٹری پاتھ وے کے ذریعے آ جاتے ہیں ورنکیز ایریا کو.
یہ پھر اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں ورنکیز ایریا ان کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں اور جو تھاٹس جنریشن ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیتے ہیں کہاں پر بروکا ایریا پھر دے دیتے ہیں اس کو موٹر کارٹیکس کو, اور موٹر کارٹیکس سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں نیچے ہمارے اسپیچ مسلس کو. اور پھر کیا وہی پاتھ وے ڈسکس کیا ہے کہ پہلے آڈیٹری پاتھ وے کے ذریعے کہاں پر آ گیا, یہاں پر آڈیٹری کارٹیکس کو آئے گا, پھر آڈیٹری سے آڈیٹری ایسوسیشن کارٹیکس کو, اور ایسوسیشن کارٹیکس سے بھی ورنکیز ایریا کو, اور آگے سیم. پھر اس طرح ویژول پاتھ وے کے ذریعے یہ کہا ویژول کارٹیکس کو آئے گا, پھر ویژول کارٹیکس سے ویژول ایسوسیشن ایریا ویژول کے کون سا تھا ورڈ پروسیسنگ ایریا تھا, پھر وہاں سے ورنکیز ایریا سے بروکا ایریا کے, اور آگے موٹر کارٹیکس کو, پھر اسی طرح نیچے جائے گا اسپیچ مسلس کو. اللہ حافظ.